ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 140۔ تقولون، کیا تم کہتے ہو، انا ابراہیم، یہ کہ ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولاد یعقوب، کانو تھے، ہودن یہودی، اور نصارہ یا نصرانی۔ قل کہہ دیجئے، اانتم اعلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن اس سے، کتم شہادتاً، جس نے چھپائی شہادت یا گواہی، عندہ اپنے پاس، من اللہ، جو اللہ کی طرف سے آئی، وما اللہ غافل بغافل، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل، اما اس سے، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ کیا تم، تقولون کہتے ہو، انا ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، کانو تھے، ہودن یہودی، اور نصارہ یا عیسائی۔ قل اانتم، کہہ دیجئے، کیا تم، اعلم، زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، وما اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم اس سے، ممن، اس سے جس نے، کتم شہادتاً، چھپائی شہادت، عندہ اپنے پاس، من اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی، وما اللہ بغافل، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اما اس کا عمل سے جو تم، تعملون، کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ جو یہودی ہے اور عیسائی ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیارے نبی، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اپنے پاس شہادت چھپاتا ہے۔ شہادت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی یہ کھول کر بیان فرمایا ہے کہ میرا آخری نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور فلاح وہی پائے گا جو جس کے زمانے میں محمد آ جائے اور وہ ان پر ایمان لائے بلا شرط، اور پورا کا پورا دین میں داخل ہو جائے، تو یہ ان کے پاس شہادت ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی انا، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، کہ جی ہم نے اس دین میں نہیں داخل ہونا، ہمیں تو جو اللہ نے دین دیا ہے ہم نے اسی میں ہی فلاح ڈھونڈنی ہے۔ یہ ان کی جو ہے نا، یہ ظلم ہے، یہ ان کی ضد ہے، یہ ان کی ہٹ درمی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس جو کتاب ہے میری، اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے لیکن وہ پھر بھی یہ نہیں مانتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بے خبر نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں کہ یہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اسی دین پر اڑے ہوئے ہیں اور میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان نہیں لا کے دے رہے، تو ان کا آخرت میں انجام برا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور انہوں نے کبھی بھی کسی صورت میں بھی بخشے نہیں جانا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔
اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم نے جب فلاں پانی ہے تو اسی وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم پورا ایمان لائیں، ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، اپنی شرطیں، اپنی کمزوریاں، اپنی پسندیدہ چیزیں یہ چھوڑ دیں، صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی اطاعت جو ہے نا، اور اس کی جو آزادی ہے، جتنی آزادی، جو آزادی جس طرح کی اس نے دی ہے ہم نے اتنی ہی لینی ہے، اپنی شرائط سے زیادہ آزادیاں نہیں مانگنی، اور اللہ نے جو شریعت دی ہے ہم نے اپنے آپ کو اس کے تابع رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری آخرت بھی جو ہے نا سکھی ہو اور ہماری دنیا بھی سکھی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔